السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے بہت بڑی اپڈیٹ۔ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ صرف ہم پینشن ریفارمز کا ذکر کر رہے ہیں، جی آج وزیر خزانہ صاحب نے خود بتا دیا پینشن از اے بگ لائبلٹی، پینشن ریفارمز ہر صورت میں ہوں گی۔ اس میں اب کوئی شک نہیں ہے کہ 1 جولائی سے پینشن کا نظام تبدیل ہو جائے گا۔ سابق وزیر خزانہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ پینشن ایک بوجھ ہے اور پینشن اصلاحات کا ذکر سب سے پہلے اسحاق ڈار صاحب نے کیا تھا، تو آج اسی کو دہرایا ہے اورنگزیب صاحب نے۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، وزیر قانون عطا تارڑ صاحب بھی ساتھ تھے۔ ملک خیرات سے نہیں ٹیکس سے چلتے ہیں، صرف ایک طبقے پر ٹیکس نہیں لگا سکتے۔ کل ہم نے آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کی تھی کہ ایک اچھی خبر ہے کہ تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کیا جا رہا ہے بجٹ میں، الاؤنسز بھی بڑھنے کی بات ہے، ڈبل الاؤنسز کو کیا جا رہا ہے، میڈیکل اور کنوینس کے بارے میں تو کنفرم ہو گیا ہے۔ پینشن اصلاحات کا جو ہے وہ اطلاق 1 جولائی سے ہو جائے گا۔ آج خود وزیر خزانہ صاحب نے بتایا ہے 2 طرح کی تبدیلیاں، ایک نئے بھرتی ہونے والوں کے لیے کنٹریبیوٹری سسٹم، پینشن بالکل ختم ہو جائے گی، ایک نیا نظام جس طرح سے KPK میں آ چکا ہے، اور پرانے پینشنر، فیملی پینشنر اور موجودہ حاضر سروس ملازمین کے لیے یہ سمری آلریڈی کیبنٹ اس کو اپروو کر کے گئی ہوئی ہے۔ اس سے بارے میں خود آپ وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں، ایک کمیٹی بنی تھی اس سے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں، خود وہ وزیر قانون نے بتایا ہے۔ چینل پہ نئے ہیں، چینل سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ ہمارا یہ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں 200 روپے پر منتھ، 1200 روپے تاحیات، آپ اپڈیٹ بھی رہیں گے، آپ کی تجاویز بھی لیں گے اور آپ کی آواز بھی بنے گی۔ تو اہم ترین اپڈیٹ ہے جس میں ہم آپ کو 2 جو اس میں آج کی اپڈیٹ ہیں کہ پینشن ریفارمز اور ٹیکس تنخواہ دار طبقے پر اور پینشنرز پر۔ تو وزیر خزانہ صاحب نے اب تو خود بتا دیا ہے، اب اس میں کوئی ابہام نہیں رہا کہ پینشن ریفارمز آ رہی ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ملک خیرات سے نہیں ٹیکس سے چلتے ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف ایک طبقے پر ٹیکس لاگو کریں۔ جو ٹیکس سے ملک چلتے ہیں، خیرات سے اسکول اور اسپتال تو چل سکتے ہیں، مگر ملک صرف ٹیکس سے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سم بند کرنے والے معاملے پر غیر ملکی سرمایہ کار کیسے ناراض ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا تھا جی کہ یہ سمیں بند کرنے سے غیر ملکی سرمایہ کار ناراض ہو جائیں گے، تو اس کا جواب دیا ہے جو 10,000 موبائل کا بل دے سکتا ہے وہ ٹیکس ریٹرن فائل کیوں نہیں کرا سکتے؟ ملک چلانے کے لیے ٹیکس کے نظام کو مستحکم کرنا ضروری ہے۔ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس 50,000 سے ٹیکس شروع ہو جاتا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف ایک طبقے پر ٹیکس لاگو کریں۔ یہ تو بات کی ہے سرکاری ملازمین کے دل کی۔ ہم نے بھی یہ اس پہ ویڈیو بنائی تھی کہ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ تو بیچارہ جو 50,000 مہینے کما رہا ہے وہ بھی ٹیکس دے رہا ہے، اور جو کروڑوں کما رہے ہیں بزنس مین، کچھ وہ ٹیکس نیٹ ورک میں ہیں ہی نہیں، اور سب سے آسان ٹیکس لینا ہوتا ہے سرکاری ملازمین پہ۔ اسی طرح پینشنرز پہ ٹیکس کی بات ہو رہی ہے، تو IMF کا مطالبہ تھا، تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے خود کہ بھائی یہ تو ہم نہیں کر سکتے کہ ایک ہی طبقے کے اوپر اور ٹیکس بڑھاتے جائیں، ٹیکس نیٹ ورک میں باقی لوگوں کو بھی لانا ہوگا۔ لیکن یہاں پہ جو ایک اور خبر ہے پینشن اصلاحات کے بارے میں، وہ یہ آپ پڑھ لیں۔ پینشن ریفارمز کے بارے میں بالکل انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ٹیکس اصلاحات میں وقت کی اہم ضرورت ہے، غیر ترقیاتی اخراجات کو کم کرنا ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پینشن کے اخراجات کو قابو میں لانے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے، اور بنیادی ڈھانچے میں اصلاحات ہمارے ایجنڈے کا حصہ ہیں۔ یہیں ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ پینشن اصلاحات بالکل جو گورنمنٹ ہے اس کا ایجنڈے میں شامل ہیں، تو یہیں وزیر خزانہ صاحب خود کہہ رہے ہیں جی کہ پینشن اس ڈھانچے میں اصلاحات ہمارے ایجنڈے کا حصہ ہیں، جبکہ FBR کی ڈیجیٹلائزیشن پر بھی کام جاری ہے۔ پریس کانفرنس میں وزیر قانون اعظم تارڑ نے بھی کہا ہے کہ سیاسی استحکام معاشی استحکام سے جڑا ہوا ہے، پینشن ریفارمز پر بات ہو رہی ہے۔ یہ دیکھ لیں جی، یہ آپ خود دیکھ لیں، ہم نہیں کہہ رہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ پینشن ریفارمز پر بہت بات ہو رہی ہے۔ سالانہ اخراجات کا بہت بڑا حصہ ریٹائر ملازمین کی پینشن میں نکل جاتا ہے۔ یہیں سابق وزیر خزانہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پینشن ایک بوجھ ہے۔ اس موقع پر وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ پینشن اصلاحات پر کمیٹی بنا دی ہے جو تجاویز پر غور کرے گی، پینشن اصلاحات سے متعلق عوام کو مکمل طور پر آگاہی دیں گے۔ دیکھیں کمیٹی کون سی ہے جی، یہ کمیٹی ہے جو بنی تھی 11 مارچ 2024 کو۔ اس نے کچھ سفارشات دے دی ہیں جس میں نے ویڈیو بنائی تھی، جس میں پرائیویٹائزیشن ہے، لیکن پینشن ریفارم سے متعلق جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک آلریڈی سمری اپروو ہو چکی تھی، اس میں آبجیکشن ہے۔
3 مین پوائنٹس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا آبجیکشن ہے. جو سب سے پہلا اس میں کیلکولیشن آف دا گراس پینشن، اس پہ سب سے بڑا آبجیکشن اس لیے ہے کہ اگر اس کا اطلاق ہو جاتا ہے، جو کل کا اخبار بھی لکھتا تھا کہ اس کا اطلاق ہو رہا ہے، لیکن بھائی اگر اس کا اطلاق ہو جاتا ہے تو یہ میں نے ایک آلریڈی اس پہ کیلکولیشن کی تھی، ویڈیو بنائی تھی کہ موجودہ پینشن کا فارمولہ کیا ہے. یہ دیکھ لیں کہ یہ فارمولہ ہے موجودہ گراس پینشن کا کہ 7 ملٹیپلائی بائی ٹوٹل سروس ملٹیپلائی بائی لاسٹ بیسک پے. تو یہ ایک بندے کی پینشن بنتی ہے. میں نے ایگزامپل دی تھی کہ 11ویں اسکیل کا بندہ ہے جس کی 44,850 بیسک پے ہے، تو اس کی گراس پینشن یہ بنے گی. پھر اسی کے اوپر آپ کا میڈیکل لگے گا تو تقریباً اس سے تھوڑی سی کم اس کی نیٹ پینشن بن جائے گی. گریجویٹی بھی کافی ساری بنے گی. لیکن اگر جو فارمولہ تبدیل کیا جا رہا ہے یہ والا، اس میں آپ کی پینشن کتنا فرق پڑ جائے گا، یہ ایوریج کا یہ مطلب ہے. تو جہاں پہ آپ کی گراس پینشن بننی تھی 31,395 روپے، وہاں پہ آپ کی بنے گی 24,292 روپے. تو کتنا ڈفرینس آ گیا. اسی کے اوپر نیٹ پینشن بنے گی، یعنی کہ اس میں میڈیکل شامل ہوگا، تو گریجویٹی میں بھی کمی اور پینشن میں بھی کمی. تو اس پہ سرکاری ملازمین سراپا احتجاج ہیں بھی صحیح اور احتجاج کریں گے بھی صحیح، اور اسی پہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا آبجیکشن تھا. اسی لیے یہ کمیٹی بنائی گئی، یہ والی کمیٹی. ابھی تک اس کی سفارشات فائنل نہیں ہوئی ہیں. اچھا، اب جو ہے کہ کیا یہ ایز اٹ از سمری اپروو ہونی ہے یا اس میں کچھ تبدیلیاں لائی جائیں گی، یہ تو ابھی خود وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ آخری دن اس پہ چل رہے ہیں. لیکن ایک اس میں ہم دوبارہ بتاتے چلیں، ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ ہمارے سب سے زیادہ پریشان ہیں ہمارے فیملی پینشنرز. یہ تو بھائی جو فیملی پینشن 10 سال بعد بند ہو جائے گی، یہ اس شک کا اطلاق نئے فیملی پینشنرز پر ہوگا جب یہ نوٹیفیکیشن آ جائے گا. اس نوٹیفیکیشن کے بعد جو فیملی پینشنرز بنیں گے ان کی فیملی پینشن 10 سال بعد بند ہو جائے گی. یہ جو اس وقت جو جن کو فیملی پینشن لیتے ہوئے 7 سال ہو گئے ہیں، 8 سال ہو گئے ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں، اس کے اوپر ان کا اطلاق نہیں ہوگا. لیکن ان فیملی پینشنرز پہ بھی کس شک کا اطلاق ہوگا، میں بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا فیوچر انکریز ان پینشن، اس کے اوپر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. اور ایک جو ہے یہاں پہ شک ہے جی کہ اینول انکریز ان پینشن وہ جو ہے وہ 10% سے زیادہ نہیں بڑھے گی. اس شک کا اطلاق پرانے فیملی پینشنرز پہ بھی ہو سکتا ہے، باقی نارمل پینشنرز پہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو یہ والی شک ہے نا جی کہ پینشن 10 سال بعد ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ تعالی جو اس وقت پینشنر لے رہے ہیں آپ کی پینشن کو کچھ نہیں ہوتا، آپ پریشان نہ ہوں. لیکن پینشن ریفارمز ہر صورت میں آئیں گی. یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، یہ آج بریف کیا ہے وزیر خزانہ صاحب نے خود. تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف ہم ڈرا رہے ہیں فیملی پینشن اس کو، سرکاری ملازمین کو اور پینشنرز کو، وزیر خزانہ صاحب نے خود کہا. یہ انگلش اخبار میں بھی آج مکمل اسی کی ڈیٹیل ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے کہ اس میں کیا کیا تبدیلیاں آتی رہیں گی. فائنل ہو جائیں گی، امید 1 ہفتے کے اندر اندر اس کی آ جائے گی سفارشات، آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.